شروع خدائے واحد و بزرگ و برتر کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تمام ناظرین و سامعین کو السلام علیکم۔ ناظرین کرام، حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حج کے لیے روانہ ہوا تو ہمارا قافلہ مقام قادسیہ پر ٹھہرا۔ وہاں اور بھی بہت سے عازمین حج تھے۔ بڑا خوبصورت منظر تھا۔ میں انہیں دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہا تھا کہ یہ خوش قسمت لوگ سفر وغیرہ کی تکلیفیں برداشت کر کے اپنے پاک پروردگار کی رضا کی خاطر حج کرنے جا رہے ہیں۔ میں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے میرے پیارے اللہ، یہ تیرے بندوں کا وفد ہے، تو انہیں ناکام نہ لوٹانا۔ پھر میری نظر ایک نوجوان پر پڑی جس کے گندمی رنگ میں ایسی چمک دمک تھی کہ نظریں اس کے چہرے سے ہٹتی ہی نہ تھی۔ اس نے اون کا لباس اور سر پر امامہ شریف سجایا ہوا تھا۔ وہ لوگوں سے الگ تھلگ بیٹھا ہوا تھا۔ میرے دل میں وسوسہ آیا کہ یہ اپنے آپ کو صوفی ظاہر کرنا چاہتا ہے تاکہ لوگ اس کی تعظیم کریں۔ میں نے دل میں کہا، اللہ کی قسم، میں ضرور اس کی نگرانی کروں گا۔ پھر جیسے ہی اس کے قریب پہنچا، اس نے میری طرف دیکھا اور میرا نام لے کر پارہ 26 سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 12 کی تلاوت کی کہ اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم۔ ترجمہ کنز الایمان کہ بہت گمانوں سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے۔ اتنا کہنے کے بعد وہ مجھے چھوڑ کر رخصت ہو گیا۔ میں نے دل میں کہا، یہ تو بڑا عجیب معاملہ ہے کہ اس نوجوان نے میرے دل کی بات جان لی اور مجھے میرا نام لے کر پکارا، حالانکہ میری کبھی اس سے ملاقات نہیں ہوئی۔ یہ ضرور اللہ پاک کا مقبول بندہ ہے۔ میں نے خام خواہ اس کے بارے میں بدگمانی کی اور میں ضرور اس نوجوان سے ملاقات کر کے معذرت کروں گا۔ میں جلدی سے اس نوجوان کے پیچھے گیا، لیکن کافی کوشش کے بعد بھی اسے نہ ڈھونڈ سکا۔ پھر ہمارے قافلے نے مقام واقصہ پر قیام کیا۔ وہاں میں نے اس نوجوان کو حالت نماز میں پایا۔ اس کا سارا وجود کانپ رہا تھا اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں اسے پہچان کر اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا تاکہ اس سے معذرت کروں۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہ میری جانب متوجہ ہوا اور کہنے لگا، اے شقیق، پارہ نمبر 16 سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 82 پڑھو۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں، اور اسے جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھا کام کیا پھر ہدایت پر رہا۔ اتنا کہنے کے بعد وہ نوجوان پھر وہاں سے رخصت ہو گیا۔ میں نے کہا، یہ نوجوان ضرور ابدالوں میں سے ہے۔ اس نے 2 مرتبہ میرے دل کی بات کو جان لیا اور مجھے میرے نام کے ساتھ بلایا۔ میں اس سے بہت زیادہ متاثر ہو چکا تھا۔ پھر جب ہمارا قافلہ مقام ربال میں رکا تو وہی نوجوان مجھے ایک کنویں کے پاس نظر آیا۔ اس کے ہاتھ میں چمڑے کا ایک تھیلا تھا اور وہ کنویں سے پانی نکالنا چاہتا تھا۔ اچانک اس کے ہاتھ سے وہ تھیلا چھوٹ کر کنویں میں گر گیا۔ اس نوجوان نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، اے میرے پیارے اللہ، جب مجھے پیاس ستاتی ہے تو ہی میری پیاس بجھاتا ہے، جب مجھے بھوک لگتی ہے تو ہی مجھے کھانا عطا فرماتا ہے۔ میری امید گاہ بس تو ہے۔ اے میرے پیارے اللہ، میرے پاس اس تھیلے کے سوا اور کوئی چیز نہیں، مجھے میرا تھیلا واپس لوٹا دے۔ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم، ابھی اس نوجوان کی دعا ختم نہ ہوئی تھی کہ کنویں کا پانی اوپر آنا شروع ہو گیا۔ اس نوجوان نے اپنا ہاتھ بڑھا کر تھیلا نکالا اور اس میں پانی بھر لیا۔ پھر کنویں کا پانی واپس نیچے چلا گیا۔ نوجوان نے وضو کیا اور نماز پڑھنے لگا۔ نماز سے فارغ ہو کر وہ ایک ریت کے ٹیلے کی طرف گیا۔ میں بھی چپکے سے اس کے پیچھے ہو لیا۔ اس نے ریت اٹھائی اور تھیلے میں ڈالنے لگا، پھر تھیلے کو ہلا کر اس میں موجود ریت ملے پانی کو پینے لگا۔ میں نے اس کے قریب جا کر سلام عرض کیا تو اس نے جواب دیا۔ میں نے عرض کیا، اے نیک نوجوان، اللہ پاک نے جو رزق تجھے عطا فرمایا ہے اس میں سے کچھ مجھے بھی عطا کر۔ یہ سن کر اس نے جواب دیا کہ اللہ پاک اپنے بندوں پر ہر وقت فضل و کرم فرماتا رہتا ہے۔ کوئی گھڑی ایسی نہیں گزرتی جس میں وہ پاک پروردگار اپنے بندوں پر نعمتیں نازل نہ فرماتا ہو۔
اے شقیق، اپنے رب سے ہمیشہ اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ اتنا کہنے کے بعد اس نوجوان نے وہ چمڑے کا تھیلا میری طرف بڑھایا۔ جیسے ہی میں نے اس میں سے پیا تو وہ شکر اور خالص ستو ملا ہوا بہترین پانی تھا۔ ایسا خوش ذائقہ پانی میں نے آج تک نہ پیا تھا۔ میں نے پیٹ بھر کر پانی پیا۔ حیران تھا کہ ابھی میرے سامنے اس تھیلے میں ریت ڈالی گئی ہے، لیکن اس نوجوان کی کرامت سے وہ ریت ستو اور شکر میں بدل گئی ہے۔ اس بابرکت شربت کو پینے کے کئی دن بعد تک مجھے پانی اور کھانے کی طلب نہ ہوئی۔ پھر ہمارا قافلہ مکہ پاک پہنچا۔ وہاں میں نے اسی نوجوان کو ایک کونے میں آدھی رات کو نماز کی حالت میں دیکھا۔ وہ بڑے خشوع و خضوع سے نماز پڑھ رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اس نے اسی طرح نماز کی حالت میں ساری رات گزار دی۔ جب فجر کا وقت ہوا تو وہ تب بھی اپنے مصلے پر بیٹھا رہا اور اللہ پاک کی پاکی بیان کرتا رہا۔ پھر نماز فجر پڑھنے کے بعد اس نے طواف کیا اور ایک طرف چل دیا۔ میں بھی اس کے پیچھے چل پڑا۔ اس بار میری نظروں میں بڑا حیران کن منظر تھا، کیونکہ اس کے سامنے کئی لوگ ہاتھ باندھے کھڑے تھے اور لوگ جوق در جوق سلام کے لیے حاضر ہو رہے تھے۔ میں نے ایک شخص سے پوچھا، یہ عظیم نوجوان کون ہے؟ اس نے جواب دیا، یہ حضرت امام موسیٰ کاظم بن امام جعفر صادق بن محمد بن علی بن حسین بن علی علیہم السلام ہیں۔ میں نے دل میں کہا کہ اتنے معجزات کا ظاہر ہونا اسی سید زادے کی ہی شان کے لائق ہے۔ یہی وہ ہستیاں ہیں جنہیں اللہ پاک اتنی کرامات سے نوازتا ہے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ گلشن اہل بیت نبوت کے مہکتے پھول حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام 7 صفر المظفر 128 ہجری بروز منگل طلوع فجر کے وقت مکہ پاک اور مدینہ منورہ کے درمیان واقع علاقہ ابوا شریف، جہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری والدہ محترمہ حضرت بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا کا مزار پاک ہے، پیدا ہوئے۔ آپ کا مبارک نام موسیٰ، کنیت ابو الحسن اور ابو ابراہیم، اور القابات صابر، صالح، امین، جبکہ سب سے مشہور لقب کاظم ہے۔ بہت زیادہ معافی و درگزر کرنے کے سبب آپ کا لقب کاظم یعنی غصہ کو پی جانے والا مشہور ہوا۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اہل بیت اطہار کے چشم و چراغ، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے صاحبزادے اور 7ویں امام ہیں۔ آپ کی والدہ محترمہ کا نام حمیدہ بربریہ سلام اللہ علیہا تھا۔ حضرت امام جعفر صادق آپ کے بارے میں فرماتے تھے کہ میرے تمام بیٹوں میں موسیٰ کاظم بہترین بیٹے ہیں اور یہ اللہ پاک کے موتیوں میں سے ایک موتی ہیں۔ شہزادہ عالی وقار حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی مبارک راتیں عبادت میں اور دن روزے کی حالت میں گزرتے تھے۔ بہت زیادہ عبادت کرنے کی وجہ سے آپ کو عبد صالح یعنی نیک بندہ کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ حلم و بردباری یعنی قوت برداشت کا یہ عالم تھا کہ آپ کا لقب کاظم یعنی غصہ پینے والا آپ کی پہچان بن گیا ہے۔ عاجزی و انکساری کی یہ کیفیت تھی کہ جب کوئی آپ کے سامنے آتا تو اس کے سلام عرض کرنے سے پہلے آپ خود سلام میں پہل فرما دیتے۔ اگر معلوم ہوتا کہ کوئی آپ کو تکلیف پہنچانے میں لگا ہوا ہے تو آپ اس کی بھی ضرورتیں پوری فرماتے۔ آپ علیہ السلام کے جود و سخا کا یہ عالم تھا کہ مدینہ پاک میں غریبوں کو تلاش کرتے اور ہر ایک کو رات کے وقت اس کی ضرورت کے مطابق رقم اس طرح پہنچاتے کہ اسے خبر تک نہ ہوتی کہ یہ رقم کون دے کر گیا ہے۔ عیسیٰ بن محمد مغیث کرشی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا جب ان کی عمر 90 سال کی ہو چکی تھی، فرماتے ہیں کہ میں نے جوانیہ بستی میں ام عظام نامی کنویں کے پاس تربوز، ککڑی اور کدو کی فصل کاشت کی۔ جب کھیتی تیار ہو گئی اور کٹائی کا وقت قریب آیا تو ٹڈیوں نے حملہ کر کے ساری فصل تباہ و برباد کر دی۔ میں کھیت اور 2 اونٹوں کی قیمت کے سلسلے میں 120 دینار کا مقروض ہو چکا تھا۔
اسی پریشانی کے عالم میں بیٹھا تھا کہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تشریف لائے اور سلام کرنے کے بعد پوچھا، تمہارا کیا حال ہے؟ میں نے عرض کیا، میں ٹوٹے ہوئے پھلوں کی طرح رہ گیا ہوں، ٹڈیوں نے حملہ کر کے میری ساری فصل کھا لی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پر کتنا قرض ہے؟ عرض کیا، 2 اونٹوں کی قیمت سمیت 120 دینار کا مقروض ہوں۔ آپ نے فرمایا، اے عرفہ، ابو مغیث کو 150 دینار تول دو، اور فرمایا، ہم تمہیں کھیت کے علاوہ 30 دینار اور 2 اونٹوں کا اضافی منافع دیتے ہیں۔ میں نے عرض کیا، اے برکت والے، اندر تشریف لائیں اور اس میں میرے لیے خیر و برکت کی دعا کریں۔ آپ علیہ السلام اندر تشریف لائے اور دعا کی، پھر مجھے حدیث پاک سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مصیبتوں سے بچی ہوئی چیزوں کو سنبھال رکھو۔ پھر میں نے اونٹوں کو اسی کھیت میں لگائے رکھا اور کھیتی کو سیراب کیا۔ اللہ پاک نے اس کھیتی میں ایسی برکتیں عطا فرمائیں کہ کاشت میں خوب اضافہ ہوا، اور میں نے اس میں سے کچھ حصہ بیچ کر 10,000 دینار کما لیے۔ میرے آقا و مولا حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام مستجاب الدعوات تو تھے ہی، جو لوگ آپ کے وسیلے سے دعا کرتے یا آپ سے دعا کرواتے وہ بھی اپنی مرادیں پا لیتے۔ ان کی خالی جھولیاں گوہر مراد سے بھر جاتیں۔ اسی وجہ سے عراق کے رہنے والے آپ کو باب الحوائج کہتے ہیں، یعنی ضروریات پوری ہونے کا دروازہ۔ کروڑوں شافعیوں کے امام حضرت امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے مزار پر انوار پر حاضر ہو کر دعا کرنا قبولیت میں مجرب ہے، یعنی آزمایا ہوا ہے۔ فقہ حنبلی کے بہت بڑے امام حضرت امام خلال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھے کوئی اہم کام پیش آتا ہے، میں حضرت امام موسیٰ کاظم بن جعفر صادق علیہ السلام کے مزار پر انوار پر حاضر ہو کر آپ کا وسیلہ پیش کرتا ہوں۔ اللہ پاک میری مشکل آسان کر کے میری مراد عطا فرما دیتا ہے۔ بھکاری بن کے اس در پر جو مانگو گے وہ پاؤ گے، کہ ارباب نظر باب اجابت اس کو کہتے ہیں۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو جب معاذ اللہ قید میں رکھا گیا تو آپ کے دن رات کے معمولات مبارکہ دیکھنے والی کنیز کا بیان ہے کہ آپ نماز عشاء ادا فرما لینے کے بعد اللہ پاک کی حمد و ثنا میں مصروف رہتے اور پھر دعا مانگتے۔ رات کا کافی حصہ گزر جانے کے بعد پھر کھڑے ہوتے اور صبح تک نماز پڑھتے۔ نماز فجر کے بعد ذکر اللہ کرتے رہتے یہاں تک کہ سورج طلوع ہوتا۔ اس کے بعد مراقبہ فرماتے اور مسواک وغیرہ کر کے کھانا کھاتے۔ پھر کچھ دیر آرام فرما کر وضو کرتے اور نفل نماز پڑھتے رہتے، حتیٰ کہ نماز عصر پڑھ لیتے۔ پھر قبلے کی طرف منہ کر کے ذکر اللہ کرتے رہتے یہاں تک کہ مغرب کی نماز ادا فرماتے۔ نیز مغرب اور عشاء کے درمیانی وقت میں بھی نفل نماز ادا فرماتے رہتے۔ کنیز کہتی ہیں کہ وہ لوگ بڑے بد نصیب ہیں جو ایسے نیک اشخاص کو پریشان کرتے ہیں۔ حضرت حیثم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک شاگرد نے مجھے بتایا کہ ایک مرتبہ میں آپ کی خدمت سراپا عظمت میں حاضر ہوا تو آپ کے لخت جگر حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ان کی خدمت میں حاضر تھے، اور آپ انہیں نصیحتیں فرما رہے تھے کہ اے میرے بیٹے، میری نصیحت قبول کر لو اور میری باتوں کو یاد رکھنا۔ اگر انہیں یاد رکھو گے تو زندگی بھی اچھی گزرے گی اور موت بھی قابل رشک ہوگی۔ اے میرے بیٹے، مالدار وہ ہے جو اللہ پاک کی تقسیم پر راضی رہے، اور جو دوسرے کے مال پر نظر رکھے وہ غربت کی حالت میں ہی مرتا ہے۔ اللہ پاک کی تقسیم پر راضی نہ رہنے والا گویا اللہ پاک کو اس کے فیصلے میں متہم ٹھہراتا ہے۔ اپنی غلطی کو چھوٹا سمجھنے والا دوسرے کی غلطی کو بڑا، اور دوسرے کی غلطی کو چھوٹا سا خیال کرنے والا اپنی غلطی کو بڑا سمجھتا ہے۔ اے میرے بیٹے، دوسروں کے عیبوں سے پردہ ہٹانے والے کے اپنے عیب ظاہر ہو جاتے ہیں۔ کسی کے لیے گڑھا کھودنے والا خود ہی اس میں جا گرتا ہے۔ بے وقوفوں کی صحبت میں بیٹھنے والا حقیر و ذلیل ہوتا، جبکہ علماء کی صحبت اختیار کرنے والا عزت پاتا ہے، اور برائی کے مقام پر جانے والا متہم یعنی برائی کرنے کے الزام میں مبتلا ہوتا ہے۔ اے میرے بیٹے،
لوگوں پر عیب لگانے سے بچنا ورنہ لوگ تم پر عیب لگائیں گے، اور فضول باتوں سے بچنا ورنہ ان کی وجہ سے ذلیل و رسوا ہوگے۔ اے میرے بیٹے، حق بات ہی کہنا، خواہ تمہارے حق میں ہو یا خلاف، کیونکہ مذمت کا سامنا تمہیں اپنے دوستوں کی طرف سے ہی کرنا پڑے گا۔ اے میرے بیٹے، قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہنا، سلام کو عام کرنا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا، رشتہ داری توڑنے والے سے رشتہ جوڑنا، اور جو تم سے بات نہ کرے اس سے بات کرنے میں پہل کرنا، جو تم سے مانگے اسے عطا کرنا، چغل خوری سے بچنا کہ یہ دلوں میں بغض پیدا کرتی ہے، اور لوگوں کے عیبوں کے پیچھے نہ پڑنا کہ یہ چیز خود کو مذمت و تہمت کا ہدف بنانے کے قائم مقام ہے۔ اے میرے بیٹے، اگر اچھائی کے طلبگار ہو تو اس کے معادن کو لازم جانو، کیونکہ بھلائی کے معادن ہیں، اور معادن کی کوئی اصل ہوتی ہے، اور اصل کی شاخیں ہوتی ہے، اور شاخوں کے ساتھ پھل ہوتے ہیں، اور پھل اپنے اصول کے ساتھ ہی اچھے ہوتے ہیں، اور جڑ اسی وقت مضبوط ہوتی ہے جب زمین اچھی ہو۔ اے میرے بیٹے، اگر ملاقات کی خواہش ہو تو نیک لوگوں سے ملنا، فساق و فجار سے نہ ملنا، کہ فساق و فجار پتھر کی طرح اس چٹان کی طرح ہیں جس سے پانی نہیں بہتا، ایسے درخت کی طرح ہے جو سرسبز و شاداب نہیں ہوتا، وہ بنجر زمین کی مثل ہیں جس پر گھاس تک نہیں اگتی۔ حضرت امام علی بن موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ وصیت فرمائی اور آپ کا انتقال ہو گیا۔ میرے والد محترم حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام آخری وقت تک اس وصیت پر عمل کرتے رہے۔ ایک روایت کے مطابق آپ 55 سال کی عمر میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ 25 رجب المرجب 183 ہجری میں آپ مرتبہ شہادت کو پہنچے۔ آپ علیہ السلام کا مزار پر انوار بغداد معلیٰ میں کاظمین شریف کے مقام پر واقع ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے جانشین اور 8ویں امام حضرت امام علی رضا علیہ السلام اپنے والد محترم کا مبارک بیان فرماتے ہیں کہ جب دنیا کسی انسان کی طرف متوجہ ہوتی ہے تو اسے عارضی خوبیاں دیتی ہے، اور جب کسی سے پیٹھ پھیرتی ہے تو اس سے اس کی اپنی خوبیاں لے جاتی ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو جب حاکم وقت نے قید میں ڈالا ہوا تھا تو ایک دن اعلان کیا کہ آپ کو قید سے رہائی عطا کر دی جائے۔ آپ علیہ السلام ابھی رہا ہو کر اپنے گھر کے دروازے پر بھی نہ پہنچے تھے تو پھر سے آپ کو گرفتار کرنے کا آرڈر جاری کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اپنے بیٹیوں سے تو مل لینے دو، تو حاکم وقت کے سپاہیوں نے جواب دیا، اگر کوئی تمہاری ضمانت دے دے تو ہم تمہیں 1 رات کے لیے گھر رہنے دیتے ہیں۔ کسی مسلمان نے مظلوم امام کی ضمانت نہ دی، آخر آپ کے کافر ہمسائے نے آپ کی ضمانت دی، تو مسلمانوں نے اس سے پوچھا کہ تم کافر ہو کر اس کی ضمانت کیوں دے رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں عرصہ دراز سے ان کا ہمسایہ ہوں، اور مجھے آج پتہ چلا ہے کہ ان کی بیٹیاں بھی ہیں، اور میں نے کبھی اس کے گھر سے آواز نہیں سنی، تو اتنا شریف اور معزز آدمی بھلا اس دور میں کون ہو سکتا ہے؟ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں امام برحق اور اہل بیت کی غلامی نصیب فرمائے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔